صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. معزز و مکرم حاضرین کرام، عزیز بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک آیت کریمہ کر میں تلاوت یتمز اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماوان فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. تمن گرن ہندس بارس مز یمن گرن ہندس بارس مز حضرت اللہ رب العزت حکم دیتمت کہ تمن ہنز عظمت، تمن ہن وقار گژھِ بلند آسن، تمن گرن ہن مقام گژھِ بلند آسن، اور بیٚیہِ گژھِ تمن گرن مز اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذکر بیان یِن کرنہٕ، ذکر و اذکار گژھِ تمن گرن مز یُن گژھنہٕ کرنہٕ صبح و شام فی الغدو والآصال. صبحن تو شامن گژھِ تمن گرن مز اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز تسبیح بیان کرنہٕ. اور تم لوک چھ یمن مقدس گرن مز یمن گرن ہندس بارس مز اللہ تعالیٰ حکم دیت قرآن پاکس مز یمن مز گژھِ تسبیح بیان کرنہٕ. تم لوک چھ تمن گرن مز صبحن تو شامن کیا کران؟ خداے سٕنٛز تسبیح بیان کران. کم لوک؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تم لوک یمن نہ کاروبار، تجارت، خرید و فروخت خداے سٕنٛدِ یاد نش غافل چھ کران کہین. وإقام الصلاة نش تمن ہن کاروبار، تمن ہن خرید و فروخت، بازرس مز وتھن بہن نماز قائم کرنے نش غافل کران. وإیتاء الزکاة نش تمن ہن کاروبار، نش تمن ہن تجارت، نش تمن ہن وتھن بہن، نش زندگی ہز مصروفات تمن زکات ادا کرنے نش غافل کران. تم کم لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، تم کم گر یمن ہندس گرس مز اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیت تمن ہز عظمت، وقعت، رفعت گژھِ بلند آسن، تمن ہن مقام گژھِ بلند آسن. تم چھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ گر مسجد. ییٖژاہ تہِ مسجد چھ، مسجدن ہندس بارس مز چھ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمومت قرآن پاکس مز سورہ نورس مز آیت مبارکہ فرماوان کہ بہٕ چھُسمو تۄہہِ حکم کران یمن گرن مز ٲسِو خداے سٕنٛز تسبیح بیان کران، یمن گرن مز ٲسِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز حمد و ثنا کران، خداے سٕنٛز عبادت ٲسِو کران، صبحٲے تہِ ٲسِو کران، شامن تہِ ٲسِو کران. اور تم لوک ٲسۍ خداے سٕنٛدِس گرس مز صبحن شامن کیا کران؟ عبادت کران. تم کم لوک ٲسۍ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین. اَسہِ تہِ چھُ یِہوٚے حکم. لیکن یِتھ کٔنٮ۪تھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ٲسۍ مسجد پاکس مز خداے سُنٛد ذکر کران، أسۍ تہِ گژھو تِتھَے کٔنۍ کرٕنۍ. یِتھ کٔنۍ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ٲسۍ مسجدن مز ذکر و اذکار کران. ذکر و اذکارٕچ کیفیت کیا ٲس تمن ہٕنٛز؟ کِتھ کٔنۍ ٲسۍ کران؟ کیا ادب ٲسۍ مسجد پاکُک کران؟ تم تمام چیز گژھن اَسہِ اندر موجود آسٕنۍ. تعریف آیہِ کرنہٕ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعینن ہٕنٛز یتھ آیتِ مبارکہس مز کہ تم لوگ چھ، تم لوگ یم خداے سندن گرن مز صبحن تو شامن اللہ تعالیٰ سٕنٛز تسبیح بیان کران. دنیا کن تہ قسمک کانٛہہ تہِ کاروبار اگر تم کران آسن مگر خداے سٕنٛدِ یاد نش غافل گژھان. پنن تجارت تہ کران مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت تہ کران، پنن تجارت تہ کران، نمازن ہٕنٛز پابندی تہ کران، پنن تجارت تہ کران، زکات تہ دِوان. تو میانیو دوستو،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدن ہن مقصد تو مدعا پانے بیان کر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدن ہن فضیلت مقصد پانے بیان کر کہ یہ مساجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، مسجدوں میں آنے والے کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ اسے یہاں آ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، مسجد میں آئے گا یا تو قرآن کی تلاوت کرے گا یا تو ذکر و اذکار کرے گا یا نماز پڑھے گا، صرف اتنا ہی ہے مسجد کا مقصد۔ مسجدوں کا جو مقصد بیان کیا قرآن نے وہ اتنا ہی ہے، مسجدوں میں آؤ، مسجد میں بیٹھو، یہ جنت کے چراگاہ ہے، جتنا ہو سکے عبادت کرو، جتنا ہو سکے اللہ کی تسبیح بیان کرو، جتنا ہو سکے نمازوں میں مشغول ہو جاؤ، یہ مسجدوں کا مقصد ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا۔ لیکن ایک ہم ہے کہ مسجدوں میں آتے ہیں، گھریلو جھگڑے لے کر آتے ہیں، محلے کے فتنے لے کر آتے ہیں، جو مسئلہ کہیں حل نہیں ہوگا اس کو مسجد میں ہم لاتے ہیں اور شور شرابہ کھڑا کرتے ہیں۔ مسجدوں میں گھروں کے فتنے لائے جاتے ہیں اور محلے کے فتنے لائے جاتے ہیں، آرام سے بیٹھا جاتا ہے، دربارش بیوان ہمام اسمش آسان بہت 10 نفر سے آسان، معزز ترین نفر سے آسان، چاہے وہ کمیٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو یا محلے کے معزز ترین انسان ہو، جانوروں کی طرح چیختے اور چلاتے رہتے ہیں، اس بات کا احساس نہیں ہوتا یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کیا پتا میانین کریک سید مواد ان مقدس فرشتوں کو ان کی عبادت میں خلل نہ ہو جائے جو دن رات اس اللہ کے مقدس گھر میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ام چیزوں تشن امس خیال گسان زن چھ پنس گھرس مز آسان بہت بیش معزز ترین نفر آسان، محلس مز یم زر نفر آسان، عقل مند نفر آسان، ہوش مند نفر آسان، ارے مسجد کو آباد کرنا یہ نہیں ہے کہ تھی وچھو لمپ کت جائے چھ پھٹمت، تھی وچھو راڈ کت جائے چھ سڑیمت، مسجد پاکس مز آب شاہ نشا، اتنی ہی خدمت نہیں ہے مسجد کی۔ مسجد میں آؤ، ادب کے ساتھ آؤ، احترام کے ساتھ رہو، مسجد میں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دنیاوی پارلیمنٹ نہیں ہے، یہاں دنیاوی مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہاں پارلیمنٹوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یاد رکھنا مسجد میں صرف اللہ کا قانون چلتا ہے، مسجد میں صرف اللہ کی شریعت چلتی ہے، یہ دنیاوی کلاموں کے لیے مسجد نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کی ذکر و اذکار کے لیے ہے۔ اچھی گھرن مز لڑائی جھگڑا آسان، محلس مز فتنہ آسان، اچھی ایوان حمامس مز بہوان، جانوروں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں، لرش آسان ترائی مز اچھی حمامن مز، خیال چن گسان کین یہ تو اللہ کا گھر ہے، بما شوز بے ادبی کران، خدا سنس گھرس من شوز کیا کران، لر تراوان، زنگ شیرت شوز آسان بہت۔ بھائی اگر تمہیں بیٹھنا ہے حمام میں تو اللہ کی ذکر کرو، آہستہ بولو، ہمیں تو یہ حکم ہے مسجد کے سامنے سے اگر گزرو باہر، مسجد کے باہر اگر آپ گزر رہے ہو تو آہستہ بولو، مسجد کے تقدس میں، مسجد کے احترام میں، کجا کہ ہم مسجد میں چیخنا شروع کر دے، مسجد میں چلانا شروع کر دے، سیاسی مشور کرو اس مسجد المز، گھریلو معاملات کو ہم حل کرے۔ میرے دوستو یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن نے تو صاف اعلان کر دیا مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد صرف اللہ تعالیٰ سے عبادت، اگر آنا ہے مسجد میں تو اللہ کی عبادت کرو، نہیں آنا ہے لڑائی جھگڑوں کے لیے آنا پھر نہ آؤ مسجد میں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ کے آنے کی وجہ سے مسجد کا تقدس خراب ہوتا ہے پھر آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کا تقدس خراب نہ کرو، گناہ ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو مسجد کا تقدس خراب کرے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بیچتے رہتے ہیں۔ خدا سن بندہ لعنت اسن چپت خدا سن چشینا احساس گسان کین خدا سنس گھرس من چھ بہت، بے شکا کریکنات کران، بے شکا ایسا ہی چیخان چلاوان چکا، یہ خدا سن گھر، حکم چس کران اسکت یا حبیب اللہ، اے خدا سن حبیبہ ژھپ کر خدا سنس گھرس من چھ، اگر نہ ژھپ کر کین پچھس فرشت آواز دیوان اسکت یا بغی اللہ، اے خدا سن بھگیا ژھپ کر خدا سنس گھرس مزا شک، اگر نہ ژھپ کر کین پچھس ونا اسکت یا لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ سنس لعنت ٲسۍ نہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ ژھپ کر خدا سنس گھرس من چھُکھ بہت۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں، چھوٹے بڑے سب ہم اس میں شامل ہے، اش بنومس مسجد وشنیر کرنے جائے، ہم آتے ہیں گھروں سے بس وشنیر گژھِ اَسہِ آسُن، ہاں امام صاحبن آسان اللہ اکبر تہ کوٚرمُت، مؤذن اور امام سامنے ہوتا ہے، باقی سب حمام میں دربار کر رہے، تکبیر اولا مسجد مز آو اذان برونٹھ مگر نماز میں شامل ہو گیا کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تھا،
शैतान ने कितना बड़ा धोखा दिया इस इंसान को। मस्जिद में आया ब्रूठ, मगर अपने बदअमालियों की वजह से तकबीर उला में शामिल नहीं हो सका। क्या फ़ायदा चून, क्या फ़ायदा चून मस्जिद पाकस मज ब्रोठ, क्यों धोखा देते हो? हमामस मज इच्छुक इतना भी ख्याल नहीं, अंदर में आज का कुरान परान, अंदर में आज का नमाज परान, पच वना दरवाज करो बंद, अंदर गसन आवाज गसन के। क्यों? दरवाजा बंद करने से अंदर आवाज नहीं आएगी तो अल्लाह नहीं सुन रहे। इशना खुदाई सुन घर ये हुकुम वत किन तु पकान, मस्जिद सत अगर निबर किन तु पकान आवाज म करू बड़। अगर न इंसानन हुन ख्याल, कम से कम नेक जिन्नातन हुन ख्याल करू, कम से कम नेक तो मुकद्दस फरिश्तन हुन ख्याल करू। यम 24 घंटन खुदाई सिंदिस घरस मज इबादत करान, तिमन हुन करतो ख्याल। अस गस स्नान करनस मज आब गसुन कम, अत पर तुलो अस क्रेक नाद, कल बीतन अस फाटरावन। अरे तूने मस्जिद को गुसल खाना समझा है, घर में गुसल खाना नहीं है। अगर गुसल से करो मस्जिद में क्यों आ रहा है? ये मस्जिद के गुसल खाने आपके लिए बनाए गए, ये तो उन लोगों के लिए है यम लोग नमाज पढ़ने खतरीन, यम लोग खुदा से इबादत करने खतरीन। तू तो बस्ती में रहने वाला है, तू अपने घर में वुजू कर सकता है। तू तो बस्ती में रहने वाला है, अपने घर से वुजू करके उसमें ज्यादा फजीलत है। मगर मस्जिद क्या शुक लड़े तुरान, आप कम नेरान, आप तुरन हमाम क्या शुक जोलमत। भाई आपको इसके साथ क्या, आपका मकसद है आना, नमाज पढ़ना और निकलना। और मस्जिद किसी एक आदमी के सर आपने चढ़ा दिया। हर आदमी बस्ती में रहने वाला मस्जिद का खादिम है। आपको मस्जिद की खिदमत करनी है। सुबह नमाज कीन 8 बजे वतो नींद्र पच स्नान करनी वन। इतनी भी अकल नहीं है जानवरों को, जवानुक टाइम से नमाज शुरू कर देते हैं, पच पेवान नमाज सटना में क्या करान, स्नान कर द्राव गुसल कर बाथरूम तौलिया है चुक मस्जिद पाकस मज आसान। अकल को छे गमत से क्या मुसलमान है भाई, जो 60-70 साल मुसलमानी में गुजार दी, अभी मस्जिद का तकद्दुस पता नहीं। गुसल करके अपने नापाकी धुल के वहां से आ रहा है और वही कपड़ा मस्जिद में ला रहा है। पछु थमस से थमा वही साबन जो वहां नापाक जगह इस्तेमाल करता है मस्जिद के फर्श पर लाकर रखता है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं, वो दो माहौल बना युद्ध कि फजर की नमाज में उतने लोग नहीं होते हैं जितने फिर फजर की नमाज के बाद नहाने के लिए आते हैं। अल्लायाज़ु बिल्लाह, यह हमारी अजमत है मस्जिदों के साथ। उन लोगों के घरों में कहां सुकून होगा जो अल्लाह के घर के साथ ये नाकदरी करे। इन खुदा से इस घर से उन लोगों के घरों में दिन रात लानतें बरसती रहती है जो अल्लाह के घरों के तकद्दुस का एहतराम न करे। हम खुदा से इस घर अदब और एहतराम करन की। इसलिए हमेशा ये बात याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है। यहाँ आना है तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए आ जाओ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कुरान कह रहा है फी बुयूतिन अदिनल्लाह अन तुरफा व युज़करा फी हस्मुह। तिमन गरन हिंदिस बारस मज, यमन हिंदिस बारस मज अल्लाह ताला हुकुम दियुत इमन हुस अजमत गस बुलंद आसन, इमन हुन मकाम गस बुलंद आसन। तिमन मस्जिदन मज गस सुबह शाम अल्लाह ताला से जिक्र अज़कार गसन, खुदा से तस्बीह गस इन तिमन गरन मज बयान करना। और बे युसब्बिहु लहू फीहा बिल गुदुव्वि वल आसाल, सुबह शामन तथ मज क्या करें, इबादत करें अल्लाह ताला से। ये तो साफ मकसद अल्लाह ताला ने बता दिया कि इन घरों का क्या मकसद है। मस्जिद अस्तन इनको आलीशान, मस्जिद अस्तन इनको सजाइत, अगर उसमें नमाज पढ़ने वाले नहीं है तो फिर क्या फायदा उस आलीशान मस्जिद का। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मस्जिद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कर रहे थे, बारिश के मौसम में वो कीचड़ आपके पेशानी मुबारक पर लग जाता था। लाइट हुन दोस्त ने इंतजाम ही मस्जिद पाकस मज अस गस न लंप बंद गसन कि अन गोटस गो मस्जिद पाकस मज, अस गस न पर्दा आसन त्रयित कि अन गोटस गो मस्जिद पाकस मज, सनिस इबादत खलल गसान। अरे वो मुकद्दस जमात साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जो नमाजें भी पढ़ते थे, अंधेरों में नमाज पढ़ते थे, कोई चराग ही नहीं था। 6 या 7 हिजरी में हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चराग जलाया है मस्जिद नबी में, वरना 6 सदियों तक मुसलमान ऐसे ही नमाज पढ़ते रहे। का इंतजाम ही उसने किए। सुकत गए देवार, खजूरों की छाएं लगी हुई थी, सुकत गए ऐसे ही शमा, तुम गए चुन। आज सुस मस्जिद मज इवान 10 लांप से आसान यल, तेल उस नाख आसान किए। मस्जिद बागस मज कत फर्श इथे कन नमाज पढ़ान, लेकिन उनकी नमाज, उनका ईमान
قرآن نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یاد تھٲیزیو اگر یژھان چھو کامیاب گژھٕنۍ، اگر یژھان چھو صحیح مومن تو مسلمان بنیں، تیل بنو تمن ہند پٲٹھۍ جو اس اندھیری میں نماز پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، ان جیسا ایمان لاؤ تب کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارے پاس عالی شان مسجدیں ہیں، نماز ویسی نہیں ہے. ان کے پاس عالی شان مسجد کوئی نہیں تھی، مومن تھے، سچے تھے، پکے تھے، اللہ کے ساتھ قرب تھا، محبت تھی ان کو اللہ کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا. مسجد امیر آسن یا غریب آسن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دل گژھن امیر آسن، دلوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اس لیے معمولی چیزن پر مسجد پاکس میں فتنہ تلن، پھر میں کہتا ہوں بحیثیت امام ایسے لوگوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اگر تمن باسان سے مسجد مزید انگوٹ، مسجد مزید گرم آبک انتظام، مسجد پاکس مزید حمامک انتظام، اس یہ توہین گژھان، اس خلل گژھان، جسمس نقصان واتان، ان گٹس مز ہیکو نماز پڑھت، ترنی آب ہیکو بت چلت کہین، تو پھر اللہ کا واسطہ ہے بھائی یہاں آ کر یہ ہنگامے کھڑے نہ کرو، پھر جاؤ گھر میں ہی بیٹھو، آپ کے نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، کشو منت تھاوان تھی، کشو منت تھاوان. یہ مسجد پاک سنان کرنے خاطر، یہ مسجد پاک وشنیر کرنے خاطر، یہ مسجد پاک دربار کرنے خاطر. مسجدوں کا ادب ہی نہیں ہے، مسجدوں کا احترام ہی نہیں ہے. اس قوم مسجد احترام کر سکے ایسا کامیاب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی میرے دوستو. اس انسانی مسجد حالت کی کشمیر میں ہر جگہ مسجدوں کی یہی حالت ہے. کبھی مکہ اور مدینہ میں جاؤ، تمہیں پتہ تو چلے کہ مسجدوں کا ادب کیا ہوتا ہے، مسجدوں کا احترام کیا ہوتا ہے. یہ گھس نماز مز 5 منٹ لیٹ گھن کہین، ہنگام گھان. 5 منٹ گئی لیٹ، 5 منٹن پہ دینچ کت بوزنے. نیبر کن گھنٹ واتن دلیل چلان، گھریلو قسط کہانی چلان. یہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا. شیطان کی مجلس ہے، شیطان کو وہاں مزہ آئے گا. رحمان کی مجلس ہے، رحمان کے بندوں کو یہاں مزہ آئے گا. اپنے ایمان کو ٹٹولو. دیکھو ہمارے دلوں میں کیا ہے، رحمان بستا ہے کہ شیطان بستا ہے. آسان جملہ ہے. اگر رحمان کے مجلس میں ہمیں سکون ملتا ہے پھر شکر کرو، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ بسا ہوا ہے. اگر نہ خدا سن مجلس مز، خدا سن ذکر بوزت اس مز کہین، اس قصہ کہانی بوزنس مز، لڑائی جھگڑ کرنس مز مز پھر فکر کرو اپنے دلوں کے، ہمارے دلوں میں چور گھس گیا ہے، ہمارے دلوں میں شیطان گھس گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ان کو دھوئیں اور ایسی صابن سے دھوئیں جس سے بالکل صاف ہو جائے. اور وہ صابن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تجدید کرنی ہے ہم سب کو. اچھے نئی سر کلمہ پڑھو، اچھے سمجھن مسجد کیا کلمہ کیا ایمان کیا، اس سبق کو ہم نے دہرانا ہے. اس لیے میں ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، فرماوان المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن چھ مسجد پاکس مز اتکنت آسان یتکنت گاڑ چھ آسان آبس مز. گاڑ چھ یوان آب نیبر اگر سو کڑو سو کیسے آسان کرا چھٹ چھٹ، وہ اس کے لیے موت ہے. اسی طرح مومن جو ہوگا مسجد کے باہر اس کی موت ہے. تمس گژھِ مزہ یون، یہ نکیم کہ ول وندا آؤس بہ وشنیر کرنے، وہ اگر بہ دوست تہ بیہم مسجد پاکس مز. نہ، مسجد اس کا نام نہیں، مسجد اس کا نام ہے. وہ مسجد سے باہر ہے، وہاں آپ گھنٹوں بھی رہو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھو آپ وہاں نہیں بیٹھے بازار میں بیٹھے ہو، وہاں نہیں بیٹھے دکان پر بیٹھے ہو. مسجد اس 4 دیواری کا نام ہے. یہاں آؤ، یہاں بیٹھو. حمام میں بیٹھنا شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. تو میں خیال کران بہ دراوس گھر واریاہ سُلہِ بہ آوُس بیوٹھُس سُہ حمامس مز، میں کیا میل ثواب کہ بہ چھُس مسجد پاکس مز بہت. یہ مسجد نہیں ہے، یہ گو بازرس مز بہن. یہ تو مسجد سے باہر ہے، مسجد کے حکم میں ہی نہیں ہے. یہ مسجد اس 4 دیواری کا نام ہے. وہاں بیٹھ کر مسجد کا تقدس خراب نہ کرو، وہاں بیٹھ کر مسجد کا وقار خراب نہ کرو. سراسر قرآن کی مخالفت، سراسر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت. یہ مسجد سے جنت جائے، یہ بیت اللہ شریف کی شاخیں ہیں. بیت اللہ شریف اس پر رحمت نازل گسان، وہاں سے مسجدوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، اللہ کے گھروں کی. یہ جتنی بھی مسجدیں ہیں میرے دوست، ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو. مسجد بے ادبی میں کرو کہین. جو شخص مسجد کی بے ادبی کرے گا اس کے گھر میں سکون ختم ہو جائے گا، اس کے گھر میں مصیبتیں آئے گی، پریشانی آئے گی. کیا یل نہ خدا سندس گھرس ادب و احترام کرو، تمہارے گھر میں بھی پھر کوئی خیر نہیں آئے گی. یہ انسان اگر معمولی گھس نا پولیس سٹیشنس مز پہ کھج کھج کران کت، خبر میانہ زی میں نیرِ تیُتھ کانٛہہ کلام یم سۭتۍ
حکومت کن قوانینن ہز خلاف ورزی گژھِ مےٚ نِن رٔٹِتھ کوتاہ محتاط چھُ روزان انسان ہٮ۪کان چھا کتھ کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس افسر زٕے آسان وٕچھان یہ تو دنیا کے افسر ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے یہاں جو مرضی وہ بک دیا لیکھ تہِ آسان سارنٕے حمامس منٛز کریکنات تہِ آسہِ تُلنہِ حمامس منٛز تجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا میٛانہِ زبان ما نیرِ خۄداے سٕنٛدِس گھرس منٛز تیُتھ کلمہ جس سے میری زندگی بھر کی جو ہے نماز روزہ زکات حج ضائع ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ام چیزک چھُنہٕ استحضارٕے گژھان کیازِ ایمان کمزور ایمان چھُنہٕ مضبوط بہرحال یہ تو پہلی بات تھی مسجدوں کے حوالے سے جہاں بھی ہو چاہے پنہ مسجد مز آسوا وپر مسجد مز گسوا کن تہ محل مسجد مز گسوا ہمیشہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا خدا نخواستہ ہمارے ذریعے سے میں نے پہلے ہی کہا فرشتے شمس آواز آسان دیوان اے خدا سن بند ژھۄپ کرتا مسجد مز آشوک اگر نہ ژھۄپ کر کہین پتہ چھس بیٚیہِ آواز دِوان اے خدا سن بند ژھۄپ کرتا مسجد پاکس مز آشوک اگر نہ تم پتن تہ ژھۄپ کر پتہ چھس فرشتے ونان خدا سٕنٛز لعنت ٲسۍ نہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ ژھۄپ کر یس انسانس پہ فرشتہ لعنت سوزن وہ واقع عدم لعنت کا ہی مستحق ہے سو کیا لعنتوں کوئی مستحق وہ اللہ کے دربار میں آ کر بھی مردود ہے اللہ کے گھر میں آ کر بھی وہ مردود ہے ٹھکرایا ہوا ہے سو خالی وہاں مسجد پاکس مز اس لیے میں نے عزیزو مسجد پاکس مز بزرگن میج نہ ہنگتے منگے بزرگی اس لیے کہا ہے کہ مسجد میں جس کو دیکھو کثرت کے ساتھ سمجھو کہ وہ مومن ہے أشي ایمان اور پچھی میں لکٹن گسان زور ہو شورا شو کرا وتھو چلیو گھر ارے یہ تو چھوٹے بچے ہیں شریعت کے مکلف نہیں ان کے سر کیوں چڑھ رہے ہو آپ خود کا امتحان لے لو خود کیا کر رہے ہو خود تو یہاں امام صاحب اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے وہاں حمام میں بیٹھے رہتے ہیں سارے نماز آسان نصف تہ مکلیامت سہ ون آسان تھودی وتھان کیاز أمس چھنا لر آسان ترٲومٕژ وہ کپر وتھِ تھود تکبیر تہ گو نماز تہ سورہ فاتحہ تہ مکلا یوتان یہ تھود وتھ اد ایمانی مسجد پاکس مز کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے لہذا کیا شو پن اعمال کران ضائع مسجد پاکس مز مشو کریکنات کران کین یہ اللہ کا گھر ہے یہاں اللہ کی بادشاہت چلے گی دنیا کنس انسان سز حکومت چلنے مسجد پاکس مز سو ٲسۍتن ملکک صدر تہ اخ عجیب و غریب واقعہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ان کے دور میں انہوں نے اپنی بیوی کو کہا اگر سے مینس ملکس مز رات گزر ژےٚ طلاق 3 طلاق دیتنس شرارت کھوتس اور یم ساتن یم تتا یل ہوشس مز آو یہ گو پریشان وہ کیا کر خاندارین چھس تراوین کیاز ملک اس یوتا وسیع راتوں رات ہے کہ امس ملک نیبر کرت ہوٲیی جہاز اوس نہٕ کہین کیا اونٹ یا تہ گر اور گرن پہ اکہ ملک پہ بیکس ملکس ریت لگان گھنس اور یور قسم کھیومت آز رات اگر مینس ملکس مز گزارت تیل چھ 3 طلاق وہ کوتاہ پریشان گو ساری عالم ون جمع کرت ساری ونہس مکلیو یہ قصے ژےٚ ہسا چھے خاندارین تراون طلاق پے ژےٚ اتھ چھُنہٕ کانٛہہ واٹھٕے اہنس کپٲرۍ یا ژےٚ چھے خاندارین کڑُن ملکہٕ نیبر اگر ہیکان کڑِتھ تہٕ کڑُن ہیکان نہ کڑِتھ کہین طلاق پے اور یہ طے شدہ بات ہے آپ اپنی بیوی کو ملک سے باہر نہیں نکال سکتے کیوں ایسا کوئی انتظام ہی نہیں ہے خیر اس نے کہا ذرا دیکھو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگردوں میں سے مت کوئی ہے تو سے وچھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردوں مزماش کا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے ان کو لایا گیا کیا مسئلہ ہے تو میں قسم کھیمت اگر میانہ زنان مینس ملکس مز رات گزر پھر اس کو 3 طلاق وہ کیا مسئلہ دن سے نیبر کپر کڑن ملک یوتا وسیع راتوں رات ہیکن بہ نیبر کڑت دنس اس کو مسجد میں لاؤ مسجد مز گزارن رات طلاق پی نہ کہین علماء پریشان ہو گئے اتھے اس وقت بڑے بڑے علم تو سے کیا وانا دلیل کا چھے قرآن میں تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدوں میں صرف اللہ کی حکومت ہے کسی بادشاہ کی حکومت مسجد میں رات گزارے گی تو اللہ کی ملکیت میں اللہ کی حکومت میں رات گزارے گی یہ چھے چین حکومت اچھک وقتک بادشاہ سے لیکن مسجد میں قانون اللہ ہی کا چلے گا مسجد میں چلنے چون قانون تو سارے علماء حیران و پریشان ہو گئے اتنا باریک نقطہ انہوں نے نکالا اس لیے میں نے دوستوں کا انسان میں محلے کا معزز ترین آدمی ہوں میں حق حمامس مز کریکنات کرنس مسجد مسجد کریکنات کرنس بستی میں رہنے والا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو مسجد کا خادم ہے سب کو مسجد کا ادب و احترام کرنا نمبر 8 نمبر 2 اہم ترین مسئلہ یس ونکس اس واریہ کشیر مز چلان
ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ موسم سرما چھِ یِوان یا موسم گرما چھِ یِوان دونوے موسم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مختلف موسم چھِ یِوان ان کے احکامات بھی الگ ہیں جو اس وقت بیان نہیں کیے جا سکتے کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کیا جائے گا لیکن أسۍ چھِ وٕچھان اکثر شیٖن ییٚلہِ پیٚوان چھِ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اَسہِ چھُ حکم ییٚلہِ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت وٕچھو تب اپنے ایمان کو تازہ کرو لیکن ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جب بھی برف باری ہوتی ہے وہ اپنے گھروں میں مورتیاں بناتے ہیں برف کی مورتیاں بناتے ہیں چاہے گھوڑے کی تصویر بنا دی اونٹ کی تصویر بنا دی مگرمچھ کی تصویر بنا دی مختلف جانوروں کی تصویریں بناتے ہیں یا انسانوں کی تصویریں بناتے ہیں سجا کر رکھتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں فیس بک پر ڈالتے ہیں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں اس میں کمنٹ کرتے ہیں آگے شیئر کرتے ہیں میرے دوستو یہ سراسر حرام ہے کہاں جا رہے ہو کن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہو ارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی چیز کو مٹانے کے لیے آئے تھے اور آپ گھر گھر وہی کام کر رہے ہو جس کو مٹانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور وہ لوگ کتنے بحث ہیں جو اس پر کمنٹ کر رہے ہیں جو ایسے لوگوں کا اپریشیٹ کر رہے ہیں اسلام میں کسی بھی چیز کی کسی بھی جاندار کی مورتی بنانا حرام ہے قطعاً اجازت نہیں چاہے وہ کھیل کے طور پر ہو یا مذاق کے طور پر ہو چاہے وہ برف کی ہو یا مٹی کی ہو کسی بھی قسم کی مورتی بنانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں 360 بت تھے ہر ایک خاندان قبیلے نے اپنا اپنا بت لگا رکھا تھا لیکن جب فتح مکہ ہوا سارے بتوں کو توڑا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو مٹانے کے لیے آپ گھر گھر وہی بنا رہے ہیں اسے رواجی بنیامت وہ کم کو اصل بناؤ اور بلکہ رات بوزان اب تو انہوں نے کیا کہتے ہیں 92.7 FM والوں نے اعلان کیا ہے باضابطہ جو سب سے اچھی مورتی بنائے گا اس کا کمپٹیشن ہوگا ہمارے اس پہ ویب سائٹ پہ پتہ نہیں کیا ان کا پیج ڈالو ہم اس کو دیکھیں گے کس نے کتنی اچھی مورتی بنائی اس کو انعام بھی دیں گے اور لوگ بنا رہے ہیں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں یس میں کہاں انکار شدرامت ارے اللہ کے بندو یہ فتنوں کا زمانہ ہے ایسے ایسے فتنے آئیں گے جو اندر سے ایمان کو ختم کر دیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا بظاہر تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حرام ہے بڑے بڑے علماء نے اس پر حرام کا فتویٰ دیا ہے کسی بھی قسم کی مورتی اسلام میں بنانا جائز چاہے وہ برف کی ہو یا کوئی اور ہو اور اس انسان برف کی مورتی کو دیکھ کر اس کو اپریشیٹ کرے گا کمنٹ کرے گا شیئر کرے گا وہ بھی اس میں برابر کے گناہ کا مستحق ہے جتنا بنانے والے نے گناہ کیا اتنا شیئر کرنے والے کو گناہ ملے گا اتنا لائک کرنے والے کو گناہ ملے گا جتنا بنانے والے کو گناہ ہے کیوں خامخواہ ان کاموں میں مبتلا ہوتے ہو اس لیے یہ بات آگے پھیلاؤ لوگوں کو کہو یہ بات کہ ایسا کرنا جائز اپنے بچوں کو سمجھاؤ یہ حرام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے بچوں کو بت پرستی کی تعلیم دے رہے ہو ابھی سے ان میں عادتیں ڈال رہے ہو مورتی چھو بناوا پچھو پنجن بچن کھانا تاس پر فوٹو تلان پچھو ترما انٹرنیٹ پر ہاں آپ کو شوق ہو غیر جاندار کی تصویر بناؤ اس کا نتبوت رو اس وشان کم دنوں سماوار بناؤ بھائی ٹھیک ہے وہ کوئی مورتی نہیں ہے اس کی پوجا نہیں اس میں جان نہیں ہے کانچی غیر جاندار چیز اگر آئے جس میں جان نہیں ہے اس کی تصویر آپ بناؤ اس کی مورتی بناؤ کوئی حرج نہیں ہے لیکن جاندار کی تصویر اگر آپ بناؤ گے تو یہ حرام ہے اسلام اس کی اجازت اس بات کو آگے پھیلاؤ اپنے گھر والوں کو کہو اپنے بچوں کو کہو رشتہ داروں کو کہو یہ ایک بت پرستی کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ بت پرستی کے کیا تعلیم دی جا رہی ہے خدا نہ خواستہ اگر یہی ماحول رہا تو آگے چل کر آنے والے کچھ سالوں میں تو بت پرستی شروع ہو جائے گی تو سراسر اسلام اچھ باسان بظاہر وقتی طور نو نو چھنا نیران اچھ ونا ہے ول مذاقی نمانت لیکن آگے چل کر اس کے نتائج پھر بہت خطرناک ہوتے ہیں لہذا ایسے امو چیزوں نش بچو اللہ تعالیٰ سن کرو دعا اللہ تعالیٰ دین اس مسجد پاک تقدس ایسے احترام کرنے توفیق اور تمام فتنوں شروروں نش بچائیں الحمدللہ